آنے والے حضرات اطمینان سے بیٹھتے رہیں، اور جو وی آئی پی پاس گیٹ کے پاس لوگ کھڑے ہیں انتظامیہ ان کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ اگر وی آئی پی کوٹا پورا ہو جائے وہ اندر آنے کی اجازت نہ دیں تو برائے مہربانی اندر آنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ ہم سب کا پروگرام ہے، یہ صرف انتظامیہ کا نہیں ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں، تو اسی لیے بہت سارے لوگ آنے باقی ہیں، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں چیئر خالی ہو بیچ میں کوئی کرسی خالی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ پھر بیچ میں کچھ کرسیاں خالی رہ جاتی ہیں اور پیچھے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے آگے سے ہی پر کرتے ہوئے چلے، بیچ میں کوئی کرسی خالی نہ چھوڑیں۔ یہ جو وی آئی پی کوٹے میں سامنے کی جو 2 لائنیں ہیں ان کو بالکل خالی رکھیں، تھوڑا پیچھے بیٹھتے رہے، بہت سارے معزز مہمانان ہمارے آنے باقی ہیں، بہت بڑا مجمع بھی پیچھے باقی ہے، اس لیے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اس کا خیال رکھیں۔ یہاں پر گیانی امرجیت سنگھ صاحب گرودوارہ دربار کیمپ پونے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جمعیت علماء پونا ڈویژن کی جانب سے ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر اظہر وارثی صاحب کی جانب سے یہاں پر پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات گڑبڑ نہ کیجئے، اس جانب جو جگہ ہے لیفٹ سائڈ میں میرے، وہاں پر پریس والوں کے لیے انتظام ہے، جو کوئی یہاں پر پریس والے حضرات تشریف رکھتے ہیں والنٹیئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ انہیں وہاں پر چھوڑا جائے۔ نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مولانا شہاب الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتیہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رے نور احمد سے معمور جو سینہ ہو جائے، اللہ اللہ رے نور احمد سے معمور جو سینہ ہو جائے، اللہ اللہ رے نور احمد سے معمور جو سینہ ہو جائے، پھر کیوں نہ ہی بحر عصیاں سے پار اپنا سفینہ ہو جائے، اللہ حاصل جو تیرے دیوانے کو پینے کا قرینہ ہو جائے، حاصل جو تیرے دیوانے
بنے سبز گنبد میں خانہ مدینہ ہو جائے اللہ اللہ رے جبین الفت میں اب اتنا اثر پیدا کر دے اللہ رے جبین الفت میں اب اتنا اثر پیدا کر دے جس در پہ خلوص دل سے جھکے وہ عرش کا زینہ ہو جائے اللہ نعت کا آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ممتاز غم شاہدی میں اشکوں کا میرے ہر قطرہ ممتاز غم شاہدی میں اشکوں کا میرے ہر قطرہ آنکھوں میں رہے تو نور بنے ٹپ کے تو نگینا ہو جائے اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی نشست ہو گئی۔ ہمارے درمیان ہرا بھرا ترنگا جو ہماری تہذیب ہے، ملی جلی تہذیب، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر لوگ تشریف رکھتے ہیں، جن میں ہمارے گیانی امرجیت سنگھ صاحب، ڈاکٹر سی پی بھجبل صاحب، کرائسٹ چرچ راستہ پیٹ پونے، اسی طریقے سے بابا ستیہ نام داس جی آج کے اس قومی یکجہتی کانفرنس کی مسند صدارت پر جلوہ افروز جمعیت علماء مہاراشٹر کے ادھیکش یعنی جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی صاحب مدد اللہ العالیہ، اسی طریقے سے گلزار احمد اعظمی صاحب یہاں سب تشریف رکھتے ہیں، اور ہم نے ہر مذہب کے پیشواؤں کو دعوت دی ہے، اور انسانیت کو بدنام کرنے کا اور امن و سلامتی کو غارت کرنے کا جو کام کچھ لوگ ملک کے اندر کر رہے ہیں، ان بگڑتے ہوئے حالات کو بنانے کے لیے، امن و سلامتی اور بھائی چارہ کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مہمان جناب پروفیسر سید جاوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور آج کی اس راشٹریہ ایکتا کانفرنس، قومی یکجہتی کانفرنس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ پروفیسر جاوید سید صاحب، جماعت اسلامی ہند پونے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وتعاون علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم قاری ادریس صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما مولانا مستقیم صاحب، گلزار احمد صاحب اور دیگر معززین حضرات، میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اس کے آغاز ہی سے ملک میں اور ملت میں اتحاد کا کام کر رہی ہے،
میں اس موقع پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جمعیت کے ہر طرح کے پروگرام میں خاص طور سے جو قرآن نے کہا کہ تعاون علی البر والتقویٰ پہ ان کا سپورٹ کرتی ہے. میں قاری ادریس صاحب کو اس بات پر مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام یہاں پر منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ملک کی موجودہ صورتحال میں قوم اور ملت اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک جٹ ہو کر اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد ولد آدم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سلما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنت بالله ورسله وكتبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أحسنكم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، عزیزوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور سٹیج پہ تشریف فرما صدر محترم صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر مولانا مستقیم صاحب اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب اور دیگر علماء اکرام، آج کا یہ جلسہ جس کے عنوان سے، جس کے ہیڈنگ سے ہم سب کے سامنے یہ بات ظاہر اور بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس دھرتی پر سسکتی انسانیت اور اس ملک میں برباد ہوتی آدمیت کے خلاف ہم سب کو مل کر ایک مستحکم موقف اور ایک مضبوط پلیٹ فارم ایسا تیار کرنا ہے کہ اس ملک میں خاص طور پر اور ساری دنیا میں عام طور پر انسانیت دشمن عناصر انسانیت کے خلاف کام نہ کر سکے اور ساری انسانیت سب سے پہلے انسانیت کی نسبت پر آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، مودت اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزاریں. سارے دنیا کے نزدیک یہ مسلمہ فلسفہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز انسانیت ہوتی ہے. آغاز میں نے چند کلمات قرآن مجید کے پڑھے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین اسلام نے اس عالم کے اندر جتنے مذاہب ہیں اپنا کون سا موقف پیش کیا ہے. تمام علماء مسلمین اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور آستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، خالق و مالک نے
ہم سب کے ایشور نے، ہم سب کے پیدا کرنے والے نے اور پوری کائنات اور یہ پوری سرشٹی کے نرمان کرتا نے اپنی طرف سے اس انسان کو مذہب نام کی اس دھرتی پر جینے کے لیے رولز ریگولیشن نام سے ایک چیز عطا کی ہے۔ ہمارا قرآن یہ ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے کہ انسانوں ہم نے تم کو اس دھرتی پر صرف اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری قدرت تو یہ تھی کہ ہم سارے انسانوں کو براہ راست جنت میں رکھتے، اس کو سورگ کی زندگی عطا کرتے، اس لیے کہ اس خالق و مالک کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بغیر کچھ کیے ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا منشا یہ ہوا کہ اس انسانیت کی آزمائش اس دھرتی پر ہو جائے، اور اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ بندہ اس دھرتی پر اللہ کی قدرت کا مظہر بن جائے اور اللہ کے احکام پر چل کر وہ اپنے اعمال کی بدولت اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیابی کی طرف لے جائیں۔ جس نقطے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا وہ نقطہ یہ ہے کہ آسمانی جتنے مذاہب ہیں اور آسمانی جتنے کتابیں ہیں، یعنی جتنی کتابیں اور جتنے گرنتھ ایشور نے اوترت کیے ہیں اس دھرتی پر، مسلمان کا یہ ایمان اور اس کی یہ آستھا ہے جس کے بغیر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اس میں ذرہ برابر اگر کوئی مسلمان شک کرتا ہے تو اسلامی اصول میں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب والوں کو اور سارے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حقیقی طور پر ساری سچائیوں کو پورے یقین کے ساتھ ماننے کا حکم یہ اسلام دیتا ہے۔ لیکن ہم اسلام کے ماننے والے اس چیز میں معاف کرنا قصوروار ٹھہرے کہ انسانیت کو ہم یہ چیز سمجھانے سے بے بس رہے، قاصر رہے کہ دیکھ لو کہ تمہاری ساری حقانیت کی چیزیں اللہ رب العزت نے اس آخری ایڈیشن اور آخری کتاب جو اللہ پاک نے اس دھرتی پر اوترت کی ہے اور اس کی تنزیل کی ہے، قرآن مجید میں سب کچھ داخل کر رکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کتاب کو اللہ رب العزت نے جس ذات نامی اور جس مقدس شخصیت اور جس ذات پر اتارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ذرا ان کی زندگی کے اتہاس کے اوراق کو الٹ کر دیکھ لیجئے کہ زندگی کا آغاز مظلومیت سے ہے۔ بھلا یہ دین کہیں ظلم کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ کوئی مذہب جو من جانب اللہ اس دھرتی پر اتارا گیا ہے، اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس دھرتی پر انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے، وہ کسی بھی قسم کی انسانیت سوز حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی بھائی کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا بھی سوال پوچھا جائے گا آپ سے۔ آپ کی دو انگلیاں کسی کے لباس پر بھی لگتی ہے تو آپ نے کس نیت سے اس کے لباس پر انگلیاں لگائی، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ میں مذہب کے تقسیم کا قائل نہیں ہوں، ترتیب کا قائل ہوں، یہ جو اسلامی تعلیم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس دھرتی پر جب سے بھیجا، ترتیب اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو اپنا دھرم دیا۔ دھرم یہ صرف ادھیکار اس ایک ایشور اور اس ایک اللہ ہی کا ہے جو خالق و مالک ہے، کسی انسان کا ادھیکار نہیں ہے، اور اس نے ہم سب کو یہ دھرم دیا ہے۔ اور یہاں کہاں بھی اس قسم کی حرکت کہیں نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کو تکلیف دہ ثابت ہو سکے۔ اس لیے یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے کا بیڑا جمعیت العلماء ہند نے اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم جو صدر ہے جمعیت العلماء ہند کے پورے ہندوستان کے، آپ نے فیصلہ کیا کہ پورے ملک بھر جو انسانیت سوز حرکتوں کے نام پر مذاہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص کر کے اسلام پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہے، یہ ساری انسانیت کو پیغام پہنچا دیا جائے کہ اس سے بڑھ کر آپ کو پیس والا، اس سے بڑھ کر آپ کو انسانیت نواز، اس سے بڑھ کر آپ کو ہمدردی والا، اس سے بڑھ کر آپ کی خیر خواہی والا، اس سے بڑھ کر آپ کو ہر طرح سے امن و شانتی دینے والا دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔
یہ صاف بات ہے. اور کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب کا تقابل نہیں لکھا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ترتیب یہ ہمارے قرآن نے ہم کو بتا دی ہے کہ ترتیب سے سارے آسمانی مذہب آتے گئے. آخری ایڈیشن جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنا تھا قرآن پاک کی شکل میں، وہ آج ہمارے سامنے پہنچ چکا ہے. اسی ابھیان کو چلانے کے لیے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو پورے ہندوستان کے پورے علاقوں میں ہو رہا ہے. اور یہ مہاراشٹر کی یہ تیسری پریشد، یہ تیسری کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اور الحمدللہ یہ ملک جیسا اپنے اعتبار سے ایک جذباتی ملک ہے، ایموشنل ملک ہے، یہ اپنے اندر جو ہے ایک ہمدردی والی صفت رکھنے والا ملک ہے. یہاں نفرت کی سیاست یا نفرت والی کوئی بھی پالیسی اور نفرت والا کوئی ہتھ کنڈا چلنے والا نہیں ہے. اس لیے میں اس امید کے ساتھ آپ تمام حضرات سے کہ اس پیغام کو آپ امانت سمجھ کر ہمارے ملک کے ہر برادر وطن کو یہ پیغام دے کر عملی طور پر اس کے سامنے نمونہ پیش کریں گے کہ ہم سب مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم ناستک نہیں ہیں، یا شیطانی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، یا کالے مذہب کے پیروکار نہیں ہیں جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. ہم ان مذہبوں کے ماننے والے جو رواداری سکھاتا ہے، جو ہمدردی سکھاتا ہے، جو غمخواری سکھاتا ہے، جو تمام قسم کے امن و شانتی کا سبق دیتا ہے. یہ چند کلمات آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان اکابر کے رہنمائی میں جو ہم کو گائیڈنس کیا جائے گا، جو بھی ہم کو خطوط دیے جائیں گے چلنے کے لیے، ہم سب اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو ان کی ہدایتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے حضرت مولانا محمد آصف صاحب، نائب صدر جمعیت علماء ضلع پونے، جو اپنے تمہیدی کلمات میں آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت بیان کر رہے تھے. بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اہم اجلاس قومی یکجہتی کے عنوان سے بلایا گیا ہے، اور ہم نے اپنے اسٹیج پر مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو دعوت دی ہے، اور ہر ایک کو ہمیں سننا بھی ہے، اور وقت پر اپنے پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے. اور آخر میں آج کے مقرر خصوصی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا مفصل خطاب بھی سننا ہے. اس لیے میری درخواست ہے تمام مقررین سے اور ان دوستوں سے جنہیں کسی بھی عنوان سے ڈائس پر بلایا جائے کہ ان کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی مقررہ وقت میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اب میں تائیدی کلمات کے لیے پروفیسر شاہد کھوت صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تائیدی کلمات 3 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، معززین اسٹیج پر تشریف فرما اور حاضرین، جیسے بتایا گیا 3 منٹ میں ہی بات کرنی ہے. اصل تائیدی کلمات ہے، اور میں تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت سے پہلے حلف الفضول نام کا ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ سے باہر کا ایک آدمی مکہ میں آیا تجارت کے سلسلے میں. اس نے اپنا مال بیچا. مال جس کو دیا گیا تھا اس نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. اس نے لوگوں کو بہت پکارا لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں.
تو ابو قبیس نام کے پہاڑ پر وہ چڑھ گیا اور ایسے اشعار پڑھے کہ لوگوں کو غیرت آ گئی، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو قبیلے تھے انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک اجتماع کیا اور وہاں پر یہ عہد لیا کہ اب سے جو ہے مکہ میں کسی پر ظلم ہو یا مکہ سے باہر سے کوئی آئے اور اس پر اگر ظلم کیا گیا، کسی کا حق چھینا گیا، تو ہم سب اٹھ کر کھڑے ہوگے اور اس کا حق دے دیں گے، حق دلا دیں گے۔ نبوت کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ حلف الفضول جو ہے مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ پسند ہے، اور اب بھی اگر مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا گیا تو میں ضرور جاؤں گا۔ آج ہندوستان میں پھر وہ حالات آ گئے ہیں، حالانکہ ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے، کتنے ہی مذاہب یہاں پر رہتے ہیں، اور ہم اس کی تاریخ جانتے ہیں کہ کبھی کوئی فساد نہیں ہوا، مگر پچھلے چند برسوں میں اب اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب جو ظلم و جور والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگوں کے حق چھیننے لگے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، بس تازہ واقعات ہے۔ ایسے حالات میں ہم میں سے کسی کو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کے حقوق دلا دیتے، ہم ان کے حق دے دیتے، مگر ہمارے برادران وطن جو ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو غیرت آ رہی ہے، ایسے لوگ جمع ہو کر اجتماعات کر رہے ہیں کہ ان کے حق دلوائے، مظلوموں کو ظلم سے بچائے۔ ہم سب کا کم از کم اتنا فریضہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء ہند کو کہ انہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے کہ قومی یکجہتی کانفرنس، تمام قوم کے، ہندوستانی قوم کے اچھے لوگ اکٹھے ہو جائے، حقداروں کو حق دلائے، مظلوموں کو ظلم سے بچائے۔ میں تائید کرتا ہوں اس جلسے کی اور دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو غیرت آئے، لوگ غیرت مند ہو جائے، حقداروں کو حق دلانے کے لیے اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے، اور مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے ایک جگہ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی ایک مذہبی اور تاریخی جماعت ہے۔ اس جماعت کے قیام پر ایک صدی مکمل ہونے کو ہے۔ 1919 میں یہ جماعت قائم ہوئی تھی۔ اس وقت اس ملک میں آزادی کے لیے اپنی کمر ہمت کس رہے تھے۔ جمعیت علماء نے ملک کی آزادی کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا، اور جمعیت علماء نے ملک کی سرحدوں کی تقسیم کی مخالفت کی، اور ہندوستانیوں کے دلوں کی بھی تقسیم کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء کا ہمیشہ یہ نعرہ رہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے۔ فرقہ پرستی کے پیٹ سے ہی سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ فرقہ پرستی ہی نے اس ملک کو بانٹا تھا، اس کی سرحدوں میں تبدیلی کی تھی، اور آج بھی فرقہ پرستی ہمارے دلوں کو بانٹ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے، چاہے وہ شیخ الاسلام کا دور ہو، فدائے ملت کا دور ہو،
یا آج جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا دور ہو، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی بنیاد پر بٹا تھا، اور خدا نہ کرے